السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 21 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 27 اور 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، جو لوگ ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے، ویقطعون، اور کاٹ دیتے ہیں، ما، جس کو، امر اللہ، حکم دیا اللہ نے، بھی، ساتھ اس کے، ان یوصلا، کہ ملایا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ، ہم الخاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہیں، خاسر ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ رب العزت سے پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور جس رشتہ داری کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت کافر اور مومنوں کی عادات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں، نصیحت مانتے ہیں، اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد کو توڑتے نہیں ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر بھی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں اور انہی کے لیے جنت کی بہاریں ہیں۔ سورہ رعد میں اللہ نے یہ تمام صفات مومنوں کی بیان کی ہیں، جبکہ کافروں کی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، ان سے مراد کافر ہیں۔ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے تمام اولاد آدم سے لیا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یاد کرو جب اللہ رب العزت نے اولاد آدم سے عہد لیا اور ان پر خود انہی کو گواہ بنا کر فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سورہ فاتحہ میں بتایا تھا کہ عالمین 4 قسم کے ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم قبر اور عالم برزخ۔ یہ جو عالم ارواح ہے یہ روحوں کا عالم ہے، یعنی جب لوگ ابھی زندہ نہیں تھے، صرف ہماری روحیں تھیں، تب اللہ رب العزت نے ہم سے یہ عہد لے لیا تھا کہ ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو جب اللہ نے یہ عہد لے لیا اس کے بعد کفار نے عہد کو توڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کفار ہیں، جو کافر ہیں، وہ عہد کو توڑنے والے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں اس کو جس کو ملانے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ رشتہ داریوں کو جوڑو، توڑو نہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ اپنے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، قطع تعلقی کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، رشتوں کو توڑنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بیٹے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رشتہ داروں کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں، بلانا چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رشتوں کو توڑو نہیں بلکہ جوڑو۔ اللہ فرماتے ہیں جو رشتوں کو توڑ دے گا میں اس کو توڑ دوں گا، جو رشتوں کو ملائے گا میں اس کو ملا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں، جو عہدوں کو توڑنے والے ہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خاسر ہیں۔ یہاں خاسر سے مراد، خاسر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کی طرف سے ملنے والی تمام نعمتوں کو جو اس کے حصے میں آنی ہوتی ہیں وہ حصہ کھو بیٹھتا ہے۔ جیسے کوئی انسان تجارت کرتا ہے نا، تو اس میں اس کو جو نفع آنا ہوتا ہے
وہ نفع تو کیا جو اس کا اصل سرمایہ ہوتا ہے اس کو بھی کھو دیتا ہے۔ خاسر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے اصل سرمایہ کو بھی کھو دے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ ساتھ اللہ کے، وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ فاحیاکم پس زندہ کیا اس نے تم کو، ثم پھر یمیتکم مارے گا تم کو، ثم پھر یحییکم تم کو زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ طرف اسی کی ترجعون تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب پیدا بھی اسی نے کیا ہے تو تمام عبادات کا حقدار بھی وہی اکیلا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ بہت سے لوگ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ الہاد جو ہے الہاد کو ماننے والے ہیں۔ الہاد کا معنی ہے کہ لوگوں کا الہاد کے جو ماننے والے ہیں، الہاد فرقے پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے، اس پوری کائنات کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، ہر چیز خود بخود بن گئی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت اس کا انکار کر رہے ہیں کیف تکفرون کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ کا، اللہ نے تمہیں اس وقت بنایا کنتم امواتا فاحیاکم تم مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے۔ یاد کریں کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہم کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں انسان بنا دیا۔ اللہ چاہتا تو بناتا ہی نہ، اللہ چاہتا تو جانور بنا دیتا، اللہ چاہتا تو کیڑے مکوڑے بنا دیتا، حشرات الارض بنا دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنا انسان بنا دیا اور اپنے نبی کا امتی بنا دیا۔ اللہ فرماتے تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تمہیں پیدا کیا۔ دیکھیں جب ہماری پیدائش نہیں تھی تو ہم مرے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ ثم یمیتکم پھر ایک وقت ایسا آئے گا پھر اللہ ہمیں مار دے گا، دوبارہ موت دے گا۔ ثم یحییکم پھر تم کو اللہ پیدا کرے گا، یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ثم پھر الیہ طرف اس کی ترجعون تم لٹائے جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں تھے تو انسان بنا دیا، پھر میں نے تمہیں دوبارہ موت دوں گا، پھر تمہیں زندہ کروں گا۔ اتنی نشانیوں کے باوجود تم کیسے اللہ کا انکار کر دیتے ہو؟ لہٰذا جب تمہیں زندگی اسی نے دی، موت بھی وہی دے گا، پھر دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، تو پھر تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے اور کیسے تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ گے؟ جب پیدا بھی اسی نے کیا ہے تو عبادت بھی صرف اسی کی جائے، اس کے ساتھ نہ تو کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور نہ ہی اللہ رب العزت کا انکار کیا جائے کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ کوئی ذات تو ہے جو اتنی حیران کن اور عقل سے بالا تر چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں جن کو بنایا گیا ہے۔ آخر کوئی ذات ہے تو بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔